بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحت پیش کر رہا ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کی ہے۔ اگر ہم نے ان نصیحتوں پہ عمل کر لیا، ان وصیتوں کو سمجھ کے زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو یہ جو دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا، اس سے بھی نجات مل جائے گی، ذلت سے نجات مل جائے گی، اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں گے۔ صرف 10 نصیحتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا بھائی، کوئی عاملوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی چکر کاٹ رہا ہے، کوئی کاروبار کو جو ہے کچھ سمجھ بیٹھا اور اللہ کے احکام کو بھول بیٹھے۔ تو اگر ہم نے ان 10 نصیحتوں کو، 10 وصیتوں کو سامنے رکھا اور زندگی گزارنا شروع کی، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا رسول سچا۔ اگر کہیں ہمارا کام نہیں بنتا تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ تو وہ 10 نصیحتیں کون کون سی ہے سن لیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیت فرمائی تھی۔ نمبر 1، یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، کسی کو نہ بنانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ کیا کہا؟ سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ جو ہے کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، کہیں عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، جی تعویذ دے دیجئے، کہیں تعویذ لے کے درخت پہ لٹکا رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، کہیں کسی میں کھڈے میں دبا رہے ہوتے ہیں، کہیں چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کہیں کالے بکرے، کہیں سفید مرغے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک میں مبتلا کر رہی ہے آپ کو، اور کس وجہ سے؟ صرف ایک کاروبار چل جائے اس وجہ سے۔ حالانکہ یہ تباہی کا سامان آپ خود اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا اگر یہی حالت رہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ کہ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ ایک نصیحت تو یہ۔ دوسری نصیحت یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ گو تجھے یہ حکم دے دے والدین کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اگر والدین ایسے ہے جیسا کہ صحابہ کرام، ایک تو والدین یہ ہے کہ خود بھی جو ہے نمازوں سے دور، شریعت سے دور ہے، اور وہ کہنے لگے بھئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو پھر ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے اس تعلق سے۔ یاد رکھیے، بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو ایسے والدین ہونے چاہیے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو، کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ، میرے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے والد ہے، وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے۔ تو کیا حکم دیا؟ والدین اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہے تو پھر جو ہے چھوڑنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ خود نمازوں سے دور ہے اور جو ہے شریعت سے دور ہے اور پھر ان کی بات مانی جائے۔ نہ 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 نہ، نہیں، کسی کی بیٹی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ حکم آیا ہے۔ دوسرا، نمبر 3، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذمہ داری سے وہ نکل جاتا ہے، اللہ کی حدود وہ توڑ دیتا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک آڑ جو ہے
وہ نماز ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم کیا، بچا لیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اور قرآن کریم جب آپ سورہ مدثر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے سب سے مختصر قرآن کریم میں سب سے مختصر اور سب سے زیادہ دردناک جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے، کیوں جلا رہی ہے آگ تمہیں؟ تو جہنمی لوگ جواب دیں گے، قالو، کہنے لگے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جو ہے جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ تو نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ کوئی شرعی عذر ہے آپ کو تو اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن وہ اگر نکل گئی، نیند کی وجہ سے نکل گئی یا کوئی اور شرعی عذر تھا، بیماری تھی یا اور کوئی بات تھی، اس میں نکل گئی تو اس کی قضا آپ کے ذمے پڑی ہوئی ہے، ان کو پڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے حضرات ہیں جن کی نمازیں نکلی ہوئی ہے، جوانی کے جوش میں چھوڑ دی یا لا علمی میں چھوڑ دی، اب ان کو پڑھ ہی نہیں رہے، تو وہ جو پیچھے نمازیں آپ کے ذمے پڑی ہوئی ہے نا، ان کو آپ کو پڑھنا ہوگا، نہیں تو ان کو جو ہے آپ کے گلے میں پھندا بنا کے روز قیامت ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ نماز ایسی ہے اسلام میں جیسے کہ انسان کے جسم پہ سر ہوتا ہے، سر کے بغیر انسان کا وجود کچھ نہیں ہے، بعین ہی اس ہی طریقے سے اسلام کے اندر نماز کے بغیر اس کے دین کا، اس کے اسلام کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ ایک روایت آتی ہے کہ کفر کیا۔ تو 3 نصیحتیں ہو گئی، چوتھی نصیحت یہ ہے کہ شراب نہ پینا یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے، یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ دیکھیے، شراب ہو یا کوئی اور نشہ ہو، یہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج اتنے گھر جو برباد ہو رہے ہیں، بیوی میکے چلی گئی، لڑائی ہو گئی، کورٹ کچہری، یہ سب جو ہے 90% لوگ جو ہے کس وجہ سے اپنے گھر برباد کر رہے ہیں؟ نشے کی وجہ سے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا پھر کوئی اور نشہ ہو، براؤن شوگر کا ہو یا کوئی اور کیسا بھی نشہ ہو، چرس کا ہو، افیم کا ہو، گانجے کا ہو، کوئی بھی نشہ ہو، ٹیبلیٹ وغیرہ کا ہو، انجیکشن وغیرہ کا ہو، یہ سب کے سب نشے حرام ہے اور یہ گھروں کو برباد کر رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بچوں کا فیوچر بھی برباد ہو رہا ہے۔ 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر برائی کی جڑ ہے نشہ۔ تو نشے سے آپ کو باہر نکلنا ہے، اگر لگے ہوئے اللہ حفاظت فرمائے، اور نہیں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اللہ اس بری بیماری سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ تو چوتھی کیا ہو گئی؟ نشے سے دور رہنا، شراب وغیرہ سے دور رہنا۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی والی زندگی نہ گزارنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ آج جو حالات ہم پہ آئے ہوئے ہیں، یہ پورے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں، پورے عالم میں جو مسلمان مارا مارا پھر رہا ہے، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ذلت والی زندگی، پھر بھی جو ہے تباہ اور بربادی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، دین کو پیٹھ پیچھے ڈالا اور دنیا کو مقدم سمجھا، اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کے قوانین سے کھلواڑ کیا، قرآن کریم کے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تباہی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے، سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہم سے جو غفلت ہوئی، شیطان نے جو ہمیں بہکا دیا، نفس کے ہم غلام بن گئے تھے، اے میرے پروردگار ہم آج پکی سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اور اب آج سے ہم تیری رضا والی زندگی گزاریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جو ہے معاف کرنے والا پائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اور
ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ جہاں جن نقشوں میں ہمیں ذلت نظر آتی تھی، جن نقشوں میں ہم ذلیل ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نقشوں میں عزت عطا فرما دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے توبہ کرنا۔ پانچویں نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کر چکے ہیں تو توبہ کرنا۔ چھٹی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی میں نہ بھاگنا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو آپس میں خاندان میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ اگر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا پڑ جائے، جہاد کرنا پڑ جائے تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں سے بھاگیں گے تو یہ بھاگنے والا اللہ حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے، اس کا مرتد ہو جائے، یہ پھر یہ سمجھو کہ یہ حق کا متلاشی نہیں ہے، یہ بلکہ یہ باطل کی دعوت قبول کر لے گا۔ اس لیے جو ہے لڑائی سے نہیں بھاگنا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی بات کر رہا ہوں میں، خاندان کی لڑائی نہیں، میاں بیوی کے جھگڑے نہیں، ساس بہو کے جھگڑے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ محلے کا ذکر نہیں ہے کہ بھئی محلے میں آپس میں لڑائی ہوگی، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد میں سے نہ بھاگنا۔ اور بالفرض اگر ایسا ہو کہ بھاگ گئے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، جہاد سے بھی بھاگا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی مرحلہ ایسا آیا ہے اور آپ نکل چکے ہیں وہاں سے، تو توبہ کا آپشن ابھی باقی ہے، توبہ کر لیجیے۔ اچھا، 7ویں بات کیا ہے؟ 7ویں بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے، مثلا طاعون وغیرہ، جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے، کچھ سال 2020 سے لے کے اور 2022 تک لاک ڈاؤن رہا، اور اس میں پھر جو ہے یہ کیا بولتے کورونا وغیرہ رہا، تو ایسے حالات میں اپنے علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں موت آ جائے تو اللہ کے ہاں شہیدوں کا اس کو درجہ ملے گا، شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو طاعون جیسی بیماری اگر پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلیں۔ 8ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ ایک تو ہے فضول خرچی، کیا رسومات میں لگے ہوئے شادیوں کی اور گھروں کو برباد کرتے جا رہے ہیں، نہ 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 نہ، اچھا اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل خانہ کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، رہائش کے لیے اچھا مکان دے، ان کی جائز ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرے، ان کو اچھی ایجوکیشن دلائے، دینی تعلیم دلائے، دنیاوی تعلیم دلائے، ہر طریقے سے ان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا موقع دے، لیکن دین کی حدود میں رہتے ہوئے، دین کی حدود میں رہتے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہو۔ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس میں پھر تفصیل آئی ہے کہ پڑوسیوں کا حقوق، اس کا حقوق، اس کا حقوق، ان سب سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ نمبر 9، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ نمبر 9، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ اور نمبر 10، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ اب یہ جو 2 باتیں آخر میں نے بتائی ہے، اس کے لیے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ بھئی ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بچے کیا نماز پڑھتے ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے ساری رات جو ہے سیریلوں میں گزر رہی ہو، گیمز میں گزر رہی ہو، اور فاحش کاری میں گزر رہی ہو، اور اسی طریقے سے بہت ساری لغویات ہے، کس کا نام لیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر زندگی گزر رہی ہے آپ کی بیوی کی، بچوں کی، تو پھر جو ہے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، ان کو جو ہے سختی سے پیش آئے ان کے سامنے، اور اللہ کی حدود میں ان کو لے کے آئے، اللہ کی حدود میں ان کو لے کے آئیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔
اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو روز قیامت وبال جان بن جائیں گے یہ بیوی بچے آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ بیوی بچے اولاد یعنی کہ کسی انسان کے لیے وبال جان ہوتے ہیں، یعنی کہ دشمن ہے، دشمن کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ کسی کی بیوی کسی کے بچے کسی کے لیے دشمن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے یا وہ ان کو نہیں سمجھاتا، اور وہ جو ہے دوسری لغویات میں لگے رہتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر روز قیامت وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم ان کے ماتحت تھے، انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی، ہم پہ جو ہے تھوڑی سی سختی کرتے تو آج ہم بھی جہنم سے بچ جاتے۔ تو پکڑ آ جائے گی، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پہ کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہلکی پھلکی مار لگا کے نماز پڑھاؤ۔ ایک مقام پہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس گھر پہ رحم فرمائے، اس مرد پہ رحم فرمائے جس کے گھر میں جو ہے تنبیہ کے لیے کوڑا ٹنگا ہوا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری روایتیں ہیں جس میں آپ کو یہ باتیں مل جائے گی کہ گھر والوں کے اوپر سختی سے پیش آنا۔ بچوں کو آج ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو جو ہے اس لیے کچھ نہیں کہتے، چلو بھائی محبت میں، لیکن جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے برائی میں، پھر اس وقت روتے پھرتے عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، بھائی ہمارا بچہ کیا برائی میں لگ گیا، کچھ تعویذ دے دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ تو وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے شروع سے ہی جو ہے آپ ان پہ تنبیہ کرے۔ بتاؤ یہ کہاں عقل کی بات تھوڑی ہے، یہ بچے کو جو ہے کوئی پھوڑا نکل گیا اور اس پھوڑے کو اس لیے نہ چھیڑا جائے، اس کو اس لیے نہ دکھایا جائے کہ اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ اس کے ساتھ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ یہ تو دشمنی ہے، اس کے جسم کے اندر زہر پھیلتا جائے گا۔ تو یہ برائی بھی زہر ہے جو جسم کے اندر روح کے اندر پھیلتا ہے۔ تو بچے کے اوپر سختی کرے، بیوی کے اوپر سختی کرے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو شریعت کی حدود میں لے کے آئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا بڑھاپا بھی خراب ہوگا اور جوانی میں بھی آپ کو بربادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بچے جب تباہی کی طرف جائیں گے، بیوی جو ہے آپ کی نافرمان ہو جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، تو پھر آپ جو ہے روتے پیٹتے پھریں گے، پھر عاملوں کے چکر کاٹتے پھرنا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے یہ 10 نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے امت کو، ان پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم آتا ہے۔ گھروں کے اندر ماحول بنائے کہ 10-15 منٹ جو ہے گھر کے اندر دینی تعلیم ہو، فضائل اعمال ہو، منتخب حدیث ہو، ریاض الصالحین ہو، کوئی اور کتاب ہو دینی تعلیم، اس کی ہونی چاہیے۔ مسائل کے اعتبار سے چھوٹی سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، آپ اس کو جو ہے 10-15 منٹ روز تھوڑا تھوڑا پڑھے تو آپ کو مسائل بھی یاد ہو جائیں گے، گھر والوں کو مسائل بھی پتہ لگ جائے گے، عقائد بھی پتہ لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ ڈاکٹر عبدالخیر رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ وہ کتاب جو ہے گھر میں تعلیم کرے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے۔ تو یہ ساری باتیں آپ حضرات کو اس وقت پتہ لگ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ جو ہے ان باتوں کو سامنے رکھ کے زندگی شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیحت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔